بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، یو آر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج بات کرتے ہیں محکمہ جیل خانہ جات کے اندر جو فارم ہیں ان کو جو نتھی آپ نے کیسے کرنا ہے، ان کی جو تعلیمی اسناد کہاں پر لگانی ہے، اور آپ کے پاس کریکٹر سرٹیفکیٹ کہاں پہ لگانا ہے، اور ایفیڈیٹو فارم کیا لگانا ہے یا پھر نہیں، یا کتنے ڈاکومنٹس آپ نے اس کے ساتھ لگانے ہیں، تو سب دیکھتے ہیں اسی ویڈیو کے اندر۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں۔ تو آپ نے ویڈیو لاسٹ تک دیکھنی ہے۔ تو دیکھیے، جب آپ جیل خانہ جات کے اندر اپلائی کے لیے اپنے ڈاکومنٹس نتھی کرنے کی کوشش کریں گے یا نتھی کرنے لگیں گے، تو سب سے پہلے دیکھیں آپ نے جب فارم فل کرنا ہے تو آپ نے فارم کا آپ کو پتہ ہی ہوگا، جیسے جیسے یہ نام امیدوار، والد کا نام، جیسے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ تعلیمی قواعد جتنے بھی آپ کے پاس ہیں وہ آپ ساتھ نتھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے آپ کی تعلیمی اسناد جو ہوں گی وہ آپ نے لگانی۔ تعلیمی اسناد کے اندر آپ کے پاس میٹرک کا جو سرٹیفکیٹ ہے، میٹرک سند اگر آپ کے پاس ہے تو میٹرک سند لگائیں، اگر آپ کے پاس رزلٹ کارڈ ہے تو رزلٹ کارڈ لگائیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس انٹر کا رزلٹ کارڈ ہے تو انٹر کا رزلٹ کارڈ لگائیں۔ انٹر کے رزلٹ کارڈ لگانے کے بعد اگر آپ کے پاس گریجویشن کا کوئی رزلٹ کارڈ ہے، گریجویشن کے بعد اگر آپ نے کیا ہوا تو گریجویشن کا رزلٹ کارڈ لگائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈپلوما ہے، کسی قسم کا کوئی بھی سرٹیفکیٹ ہے، اگر ادرس جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس الیکٹریکل کا ڈپلوما ہے، یا پھر آپ کے پاس میکینیکل کا ڈپلوما ہے، یا پھر آپ کے پاس کسی قسم کا کمپیوٹر کا ڈپلوما ہے، ایم ایس آفس، ایم ایس آئی ٹی، کسی قسم کا بھی ڈپلوما ہے تو وہ آپ ساتھ نتھی کریں گے۔ اس کے بعد آپ کریں گے قومی شناختی کارڈ۔ دیکھیں، قومی شناختی کارڈ سب سے اوپر لگانا ہے۔ آپ نے تعلیمی اسناد جو ہوں گی، آپ نے سب سے پہلے آپ فارم یہ لگائیں گے، دو فارم جو دو پیج ہوں گے، یہ پہلا پیج اور یہ دوسرا پیج، دو پیج جو آپ پہلے نتھی کریں گے، دو پیجوں کو نتھی کر کے اس کے بعد آپ پیچھے رکھیں گے اس کے آئی ڈی کارڈ کی دو فوٹو کاپیاں، دو فوٹو کاپیاں آئی ڈی کارڈ کی ان کے پیچھے رکھنی ہے۔ ان کے بعد آپ نے جو تعلیمی اسناد آپ کے پاس، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جتنی بھی آپ کے پاس تعلیمی اسناد ہے وہ آپ نے لگانی ہے۔ تعلیمی اسناد کو لگانے کے بعد قومی شناختی کارڈ جو میں نے آپ کو بتایا، آپ نے اوپر فارم تیسرے نمبر پر، جیسے کہ پہلا فارم یہ اوپر والا اور دوسرے نمبر پر یہ، اور تیسرے نمبر پر آپ نے قومی شناختی کارڈ کی دو فوٹو کاپیاں وہ لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب تعلیمی اسناد لگانی، تعلیمی اسناد لگانے کے بعد آپ ڈومیسائل کی ایک کاپی جو ہے، دو کاپیاں آپ نے ڈومیسائل کی کروانی ہے، اور ڈومیسائل کی دو کاپیاں آپ پیچھے لگائیں گے۔ ڈومیسائل کی دو کاپیاں لگانے کے بعد پاسپورٹ سائز تصاویر جو ہیں، آپ دو عدد جو پاسپورٹ سائز تصاویر، جیسے کہ ایک تصویر یہاں پہ آپ کی لگے گی اور دوسری تصویر جو ہوگی فارم کے پہلے نمبر پہ آپ فرنٹ پہ یہاں پہ لگائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی جیسے دیکھیں، اگر آپ پہلے سرکاری ملازم ہیں، گورنمنٹ ملازم ہونے کی صورت میں آپ این او سی آپ کا جو ہے وہ لگائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس حافظ قرآن کی سند ہے، یہ اگر آپ کے پاس حافظ قرآن کی سند ہے یا این او سی ہے تو یہ آپ ڈومیسائل سے پہلے لگائیں گے اور تعلیمی اسناد کے ساتھ بالکل بیک پہ۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ سابقہ فوجی امیدوار کوٹا میں ہیں تو آپ گڈ گریڈ جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہوگا، ڈسچارج سرٹیفکیٹ گڈ گریڈ کے ساتھ، تو وہ آپ لگائیں گے۔ اب دیکھیں، یہ جو آپ کو میں نے ایک سے لے کر 7 تک بتایا، تو اس میں دیکھیں جو فوٹو کاپیاں ہیں وہ کتنی لگانی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یاد رکھیے گا، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ فوٹو کاپیاں ایک لگانی ہے، دو لگانی، مگر یاد رکھیں پنجاب پولیس کے اندر جو اپلائی آپ کرتے ہیں وہاں پہ آپ تعلیمی اسناد، آپ کے پاس جتنے بھی ڈاکومنٹس، آپ ان کی 3 کاپیاں لگاتے ہیں، مگر یہ جو جیل خانہ جات محکمہ جیل خانہ جات کے اندر آپ اپنے ڈاکومنٹس کی 2 کاپیاں لگائیں۔ 2 کاپیاں ان کے لیے ضروری ہیں۔ میں خود یہ جو اپلائی میں نے دیکھا ہے، میں نے لڑکوں کا بھی کروایا اور خود بھی لے کے گیا ڈاکومنٹس کو، تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ جب تعلیمی اسناد ہیں، چاہے قومی شناختی کارڈ ہے، چاہے ڈومیسائل ہے، چاہے پاسپورٹ سائز تصاویر ہے، ہر قسم کے ڈاکومنٹس آپ کی 2 کاپیاں ہونی چاہیے، سوائے بینک چلان کے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوں گی ان کی آپ ڈبل کاپیاں کروائیں گے، اور ڈبل کاپیاں کروا کے کسی ایس ایس ٹی ٹیچر کے ساتھ، جیسے ایس ایس ٹی ٹیچر سے اس کی تصدیق کرائیں گے ہر ایک ڈاکومنٹس کی۔ جتنے پاس آپ کے تعلیمی اسناد ہیں ان کی ایک پر آپ اس کو اٹیسٹڈ کروائیں۔ اٹیسٹڈ کرانے کے بعد قومی شناختی کارڈ کو دونوں طرف سے اٹیسٹڈ کروائیں، اور ڈومیسائل کو بھی اٹیسٹڈ کروائیں۔ ڈومیسائل کو اٹیسٹڈ کرانے کے بعد جو آپ کے پاس پاسپورٹ سائز 2 تصاویر ہوں گی آپ ان کو بھی تصدیق کرائیں، یعنی کہ تصدیق کرانے کے بعد یہاں پر گم کے ساتھ چسپاں کریں۔ اب اس کے بعد دیکھیں، جو بینک چلان کی کاپی ہے اس کا بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے۔ بینک چلان کی کاپی جو یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ جو بینک چلان کی کاپی ہے یہ کوئی بھی بینک نہیں لے رہا، کسی بینک میں یہ جمع نہیں ہو رہی، نہ ہی آپ اس کا پرنٹ نکلوائیں، نہ ہی اس کو لے کے جائیں، اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ جب بھی آپ کسی بینک میں جائیں گے، مثال کے طور پر آپ ادرس بینک کے اندر جائیں گے، یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے آپ کسی بھی بینک میں جمع کروا سکتے ہیں، مگر وہاں پر کسی بھی بینک آف پنجاب کے علاوہ کسی شاخ میں یہ جو ان کا چلان ہے وہ
ان کو نہیں لیا جا رہا، صرف بینک آف پنجاب کے اندر ہی اس کی جو پنجاب کی شاخ ہے آپ کے شہر کے اندر، اسی کے اندر اس کی جو ان کے اکاؤنٹ نمبر پر جو آپ کے چلان ہے اس کو فارورڈ کیا جا رہا ہے، مگر باقی کسی بینکوں کے اندر اس کے چلان کو فارورڈ نہیں کیا جا رہا۔ تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ نے جب جانا ہے کسی بھی بینک کے اندر، تو آپ نے وہاں پہ ان کو کہنا ہے کہ میں نے جیل خانہ جات کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو ان کا جو چلان فی ہے وہ میں نے پے کرنی ہے۔ تو آپ ان کو اتنا ہی بتائیں گے کاؤنٹر پر، تو آپ کو وہ خود ہی آپ کو ایک سلپ دیں گے، 2 قسم کی سلپیں دیں گے، مطلب آپ کو 2 فارم دیں گے۔ ایک فارم ہوگا اس کے پیچھے چھاپا جیسے ہوتا ہے ویسے اس کے پیچھے لگا ہوگا، 2 قسم کی ہوں گے وہ۔ تو ایک جو اوریجنل ہوگا وہ آپ کو دے دیں گے واپس، اور ایک جو اصل اس کی نقل ہوگی مثلا چھاپا ہوگا وہ خود رکھ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ایک قومی شناختی کارڈ کی جو کاپی ہے وہ ضرور ساتھ لے کے جائیے گا جب آپ بینک میں جائیں گے۔ بینک میں جمع جانے کے لیے آپ قومی شناختی کارڈ کی کاپی جب دیں گے تو آپ کو وہ چلان آپ کا جو ہوگا وہ خود بخود دیں گے۔ یہ چلان نہیں لے کے جانا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کسی قسم کا چلان کہیں پر بھی نہیں چل رہا۔ تو آپ کو خود چلان دیں گے، جو اوریجنل چلان ہوگا آپ نے اس کا اوریجنل چلان کو پیچھے اس کے لگا دینا ڈاکومنٹس کے، اور جو اس کی کاپی آپ نے کروا کے لیے اپنے ثبوت کے لیے رکھ لینی، یا آپ اس کی پکس لے لیں اپنے پاس اس کو ثبوت پہ رکھنے کے لیے۔ تو جب آپ چلان لے لیں گے تو چلان کو سب سے لاسٹ میں ڈاکومنٹس کے سارے ڈاکومنٹس لگا کے اس کے سب کے لاسٹ میں جو آپ نے چلان ہوگا وہ لگانا ہے۔ چلان کو لگانے کے بعد جیسے آپ نے پنجاب پولیس کے اندر کسی بچے نے اگر اپلائی کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا گتے کی جو فائل ہوتی ہے، ان تمام ڈاکومنٹس کو آپ گتے کی فائل میں لگا کے اسے دھاگے کے ساتھ نتھی کریں۔ نتھی کرنے کے بعد آپ کی فائل جو ہوگی گتے والی، اس کی پہلی لائن پہ اپنا نام لکھیں اور والد صاحب کا نام لکھیں۔ اس کے بعد جو دوسری لائن ہوگی اس میں آپ قومی شناختی کارڈ جو آپ کا ہے نمبر وہ لکھیں، اس کے ساتھ ہی آپ رابطہ موبائل نمبر لکھیں۔ رابطہ موبائل نمبر لکھنے کے بعد نیچے آپ اپنی جو ایڈریس ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اب لکھنے کے بعد یہ آپ کی فائل تیار ہے۔ اب دیکھیں 2 قسم کی فائلیں جمع کرانے کا 2 قسم کا طریقہ ہے۔ ایک تو خود آپ وہاں پہ جا کے جو فائل جمع کروا سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہے ڈاک کے ذریعے۔ اب ٹی سی ایس کے ذریعے جمع نہ کروائیے، نہ ہی ٹی سی ایس اس کو جمع کر رہا ہے۔ اب ڈاک خانے کے تھرو، اب میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے تحت آپ کی کبھی بھی فائل نہ رد ہو سکتی ہے، نہ کسی قسم کا اس کے اوپر آبجیکشن لگ سکتا ہے، نہ کسی قسم کا یہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھی ہے تو آپ کی فائل یہ رد نہیں ہوگی، اور نہ ہی آپ کا کسی قسم کا آبجیکشن لگے گا۔ اب دیکھیں اگر آپ نے، اب میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے مکمل ڈاکومنٹس کو اٹیسٹڈ کروانا ہے۔ اٹیسٹڈ کروانے کے فارم کے علاوہ جو آپ کا پرسنل فارم ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے مکمل ڈاکومنٹس کو اپنے کو اٹیسٹڈ کروانے، جتنے بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوں گے اٹیسٹڈ، چلان فی کے علاوہ چلان، اور اس کے علاوہ یہ 2 پہلے پیج ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی تمام آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں ان کو اپنے کسی ایس ایس سی ٹیچر سے آپ نے اٹیسٹڈ کروانا ہے۔ اٹیسٹڈ کروانے کے بعد اب میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ آپ 2 قسم کے طریقے ہیں، جیسے کہ آپ خود بھی جا کے اپنے ریجن کے اندر جو آپ کا متعلقہ ریجن ہے اس کے اندر آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر آپ کے پاس جو آپ کا محکمہ ڈاک کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈاک کے ذریعے اگر آپ کرنا چاہیں تو میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا اس کے طریقے کے ذریعے اگر آپ اس کو اپلائی کر لیتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر تو آپ کی فائل رد نہیں ہوگی، انشاءاللہ امید ہے آپ کی فائل کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کی فائل کسی قسم کا رد اوپر کسی قسم کا آبجیکشن نہیں لگے گا، نہ ہی کسی قسم کی ریجیکٹ ہوگی اگر آپ اس طریقے کو ہاتھ کر لیتے، کیونکہ یہ طریقہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کے ذریعے میں نے خود اس طریقے کو اپنایا اور میں خود اپنی فائل جمع کروا کے آیا ہوں محکمہ جیل خانہ جات کے اندر۔ اور جو بچے ڈاک کے ذریعے جمع کرانا چاہتے ہیں تو ڈاک کے ذریعے جمع کرانے آپ ایک لفافہ لیں، لفافے کے اندر ان تمام ڈاکومنٹس کو بند کر کے اوپر اپنا ایڈریس، اپنا نام اور جہاں پہ آپ نے بھیجنا ہے تو ان کا جیسے دفتر ہے آپ کے ریجن کا جو بھی دفتر ہے، جیسے کہ دفتر ڈپٹی انسپیکٹر جنرل بھاولپور ہے یا پھر ملتان ہے یا پھر یہ جو لاہور ہے، آپ کسی میں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام لکھ کے آپ اس کو مکمل فائل کو بند کر کے آپ بھیج دیں تو آپ کی فائل انشاءاللہ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ کی فائل